السلام کی وفات کے دن تھے تو نبی علیہ السلام کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا وہاں پہ دیکھا تھا، تو وہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے یعنی یہ باتیں جب اپنی بیویوں کی سنی تو اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ یہ لوگ قیامت والے دن سب سے بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں میرے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سے فرمایا تھا کہ دیکھنا اگلی امتوں میں سے جب کوئی نیک شخص یا ان کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، اور پھر فرماتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اصل میں ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ اور پھر اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم دونوں میں اس حدیث کے ساتھ کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر کے ساتھ بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی حجرہ بھی ہٹا دیتے، اوپن جگہ پہ قبر رہنے دیتے تاکہ جس کی مرضی وہ آ کے حاضری دے۔ یہ اس لیے نہیں ہم نے کیا کہ لوگ اس سجدے شروع نہ کر دیں کیونکہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے۔ تو اما عائشہ حجرے میں ہی وہ رہی ہے قبر ان کے، جس نے قبر پہ حاضری بھی دینی ہوتی تھی وہ اما عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کنڈی کھولتی تھی پھر وہ باہر نکال دیا جاتا تھا، یہ مزارات والا جھمگھٹا نہیں رہتا تھا۔ پھر تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کو ختم ہوئے بھی 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اب جتنے لوگ بھی قبر مبارک تک ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچتا۔ قبر مبارک کے گرد جو ایک دیوار انہوں نے یعنی ایک گول سی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ساری قبریں ہیں، وہ اس دیوار کے باہر سے ہی حاضری دے کے آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ قبر تک نہیں پہنچتے، وہ تو حصار کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھا، اور آپ کی دعا بھی ہے مسند احمد میں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کے لیے بت کا لفظ استعمال کیا، کتنا سخت لفظ ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا جی وہ نیت جب تک نہ ہو، مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو بت کس نے ماننا ہے؟ لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ امت یہ کام نہ کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح اگلے لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے انہوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا اور انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو ڈراتے رہے ہیں، اس کے باوجود دیکھ لے کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ ڈرا کے گئے ہوئے ہیں، لیکن بتایا ہے پہلے ہی، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں اس امت میں بھی منوان اسی طریقے سے آئیں گی، یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا یہ کہنا شروع کیا نہیں جی نہیں، یہ جو اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ یہودیوں والے اور نصرانیوں والے عقیدے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے یہودیوں نصرانیوں والے ہو چکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یار اس کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سر یہ حدیث کس موقع پہ ہے؟ وہ جامع ترمذی میں موجود ہے، غزوہ حنین کے موقع پر جو کفار
کفار عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی ہے نا فتح مکہ کے بھی 4-5 مہینے کے بعد، وہ غزوہ حنین ہوئی ہے قبیلہ حوازن کے خلاف. بس اس جنگ کے بعد پھر پورے عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا. تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، جس پہ مشرکین جنگ میں فتح کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے یا ٹچ کرتے تھے پھر آگے چلے جاتے تھے. تو کچھ اصحاب نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے. ہائے ہائے ہائے، آج دیکھ لیں امت آج تک درختوں کے اوپر جو ہے وہ ٹاکیاں باندھ رہی ہے کپڑے کی. یہ مزارات کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں نا. اور تو اور آپ چھوڑ دیں فیصل مسجد کے باہر جو ہے وہ ضیاء الحق کا مزار بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو درخت ہے اس کے اوپر بھی ٹاکیاں لٹکی ہوئی ہیں. ہاں، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں. حالانکہ ضیاء الحق اپنی ساری خرابیوں کے باوجود توحید کے والے سے